السلام علیکم ویورز، میں عمارہ یوسف آج کی بات عمارہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے کہ ہمیں خواب دیکھنا نہیں سکھایا جاتا۔ ایک کویسچن ہے اور اس کا آنسر میں کیسے جسٹیفائی کر سکتی ہوں، میں اپنی کوشش کروں گی کہ ہمیں خواب دیکھنا نہیں سکھایا جاتا۔ بات یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک سب سے پہلے جو انہیریٹ کی گئیں کچھ چیزیں، وہ ان میں آپ سمجھ لو کہ جب سے پاکستان بنا ہے، علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر ہمیں پاکستان کی صورت میں ملی، اور قائد اعظم اس کو بنانے والے بنے، اور یہ ہمیں سارا کچھ پتہ ہے۔ اور لیکن اس کے بعد کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اچھا چلیں، اگر ہم لوگ عمران خان کو بھی لے لیتے ہیں کہ انہوں نے نیا پاکستان بنانے کا ایک خواب ہے، ان کا بھی ایک خواب ہے، انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا، تو اس کو بھی جو ہے مٹیریلائز اس طرح سے کہہ لیں کہ ابھی نہیں ہم کر سکے، یا کوئی نہیں ابھی سامنے نہیں آ سکا۔ تو آپ کیا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے اور مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا؟ کیا یہ مشکل سے ہی ہوگا کہ ایک صدی تو ہونے کو آ گئی ہے اور پاکستان کے اندر کوئی ایسا دیدہ ور پیدا ہی نہیں ہو رہا، کوئی ایسا لیڈر پیدا ہی نہیں ہو رہا کہ وہ مزید خواب دیکھ سکے؟ پہلی بات کہ جو سب سے زیادہ مجھے فیل ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں اور باقی اپنی گرومنگ کو دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی انگلش کے انفلوئنس کے اندر ابھی تک اتنے زیادہ ہیں، مطلب کہ ایک صدی تو انگریزوں نے ہم لوگوں کے اوپر حکومت کی، اور ایک صدی ہم لوگوں نے ان کے انفلوئنس میں ہی گزار دی ہے۔ یعنی کہ ہسٹورینز ہمارے بارے میں یہ لکھیں گے کہ یہ 2 صدیاں جو تھیں وہ ایک انگریز کے دباؤ میں ہی انہوں نے گزار دی۔ تو میرے خیال میں اگر ہم لوگ اپنے بچوں کے کو علم والا بنائیں اور ان کی زندگی کے اندر انگلش کو امپورٹنس دینے کی بجائے ان کے اندر ان کی زندگی میں ایسی چیزیں پیدا کریں، ان کو لیڈرشپ پوزیشن کے لیے ان کے اندر ان کا ویژن اتنا براڈ کر دیں کہ وہ ہم ہر ماں جو ہے وہ ایک لیڈر پیدا کر سکے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی جانا پڑے گا کہ آپ کو یاد ہے کہ علامہ اقبال کی جو مدر تھیں، وہ بھی ایک ہسٹوریکلی بہت فیمس لیڈی ہیں، اور ان کا جو کردار ہے ان کی پرورش میں، علامہ اقبال کی پرورش میں، وہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ وہ کیسے سگنیفیکنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، مطلب کہ وہ کیسے سگنیفیکنٹ ہے کہ جب علامہ اقبال کے جو فادر تھے وہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر رشوت کا کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ چلتا رہتا ہے، تو ان کو یہ خوف تھا یا ان کو یہ ڈر تھا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ کہیں پہ رشوت وغیرہ کی چیزوں میں نہ انوالو ہوں۔ تو انہوں نے اپنی جو بیٹے کی جب علامہ اقبال پیدا ہوئے تو ان کی پرورش کے لیے ایک اپنے پیسوں میں سے ایک بکری خرید لی، اور بکری خریدی، اور بکری کا جو وہ اور ان کی جو ایک جگہ تھی اس کے اندر وہ چرتی تھی، اور جو وہ دودھ دیتی تھی وہ علامہ اقبال کو پلایا جاتا تھا کہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ جو کہ حرام کا ایلیمنٹ ہے وہ شامل نہ ہو۔ تو ایک ایسی عورت جو کہ ایک بالکل ابھی نہ وہ پڑھی لکھی تھی نہ کچھ، لیکن انہوں نے ایک ویلیو سسٹم کو سمجھا اور اپنے خدا کی رضامندی کو سمجھا کہ ہم لوگوں کو صرف کیا کھانا ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا سکھانا ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا جان گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی جو پرورش تھی، اپنے بیٹے کی جو پرورش تھی، ان کو ایک بالکل ایک حلال کی کمائی پہ ان کی کوشش تھی کہ اس کے اوپر ان کی پرورش کی جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ویژن تھا، مطلب کہ ایک ایسی ان کی ممتا میں اتنا خلوص، اور آپ سمجھ لو کہ اتنا پیار تھا کہ وہ اپنے بچے کو حرام نہیں کھلانا چاہتی تھی۔ اور جو آپ علامہ اقبال کی صورت میں جو ایک بچہ پیدا ہوا وہ ایک خاص ماں کا تھا، آپ یہ کہہ لو، اور وہ ماں جو تھی وہ ویژنری تھی۔ اب اور انہوں نے ایسا بچہ پیدا کیا جس کا ویژن واقعی براڈ تھا، اور ان کی جو رائٹنگز ہیں، ان کی جو پوئمز ہیں، علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں، وہ پوری آنے والی جنریشنز کے لیے بہت زیادہ راستہ دکھانے والی ہیں۔ تو ایسا بچہ پیدا کرنا جو کہ خواب دیکھ سکتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے،
اس کے لیے ہمارے معاشرے کی خواتین کو تو سب سے پہلے ایجوکیٹ ہونا پڑے گا، اور حلال اور حرام کی تمیز سب سے پہلے ان کو رکھنی پڑے گی سامنے، تاکہ جو ہے ان کا یہ جو ایسے بچے نرچر کر سکیں جن کو ڈفرینس کرنا آئے حلال اور حرام کے اندر۔ اچھا، ایک پیسہ جب ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں نا، تو اس کے وہ ہر پیسہ ایک جیسا ہوتا ہے، مطلب کہ نہ اس میں پیسے کے نظر میں ایسا نہیں لکھا ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ یوز کریں گے، اس سے چیزیں آ جائیں گی، وہی 1000 کے اندر اتنی ہی چیزیں آئیں گی جتنی ایک حرام کے کمائے ہوئے پیسے میں ہوں گی۔ اب ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے؟ ڈفرینس آپ کے باطن سے آتا ہے۔ اگر آپ کا باطن کتنا صاف ہے، آپ کتنے ویژنری ہیں، اور آپ اپنی زندگی کو اپنے مورلی کتنے ڈیولپڈ ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تبھی انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہیں اگر جو ہے ہر انسان، ہر خاتون اپنے اپنے لیول پہ دیکھے کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں حرام تو نہیں کھلا رہے، یا ایسی بات کوئی ایسی نہ ہو جائے کہ بچہ جو ہے اس بچے کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ جو کہ معاشرے کو خراب کرے، کیونکہ جو حلال اور حرام کے ایلیمنٹس ہیں یہ آپ کو اس وقت تو معلوم نہیں ہوتے، لیکن وہ بہت ساری چیزیں آپ کی جسم کا، آپ کی روح کا حصہ بن جاتی ہیں، اور وہ جو روح کا حصہ ہے وہ پورٹرے ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ ایک جگہ پہ پرفارم کرتا ہے، اور وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جو بچہ ہے، اگر آپ نے اس کو اس طرح سے اپنی کمائی کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، تو وہ بچہ جو ہے وہ چوری کرتا ہوا بھی نظر آئے گا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، کہیں پہ انیتھیکل بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا، ابیوزز کرتا نظر آئے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں کرتا ہوا نظر آئے گا جو کہ بالکل ہی منافی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر اینڈ پہ اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ ہماری کہیں پہ بھی کہیں کمی کو یا کوتاہی تو نہیں رہے گی جو کہ ہر انسان کو یا آنے والی نسلوں کو خراب کر سکتی ہے۔ اس لیے ہر ایک اپنے لیول پہ اپنا کتھارسس کرے، اپنا خیال کرے کہ واقعی ہم لوگوں کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس تو نہیں ہیں کہ ہماری کمائی کے اندر کہ جو ہماری جنریشنز کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو آج تاکہ جو ہمارے بچے ہیں اور ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کے اندر بھی کچھ ایسے لیڈرز پیدا ہو سکیں کہ جو واقعی خواب دیکھنا جانتے ہیں اور جو خواب دیکھ سکیں، اور خواب کیا ہوتا ہے؟ جو کہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے، اور جو انسانیت کی امپروومنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو انسانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر علامہ اقبال کے خواب کو دیکھا جائے تو وہ اس وقت مسلمانوں کی اور ہیومینٹی کی اوور آل گڈنس کے لیے تھا، اور ان کو یہ نظر آ گیا تھا کہ جب تک ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے تو ہم لوگ مسخ ہوتے رہیں گے، اور ہماری جو ریلیجیس آئیڈینٹی ہے وہ بھی ہمیشہ ریکگنائز نہیں کی جا سکے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنی کمائی کے اندر حلال اور حرام کا ایلیمنٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے لیڈرز پیدا ہوں جو کہ خواب دیکھنا جانتے ہوں، اور جو کہ انسانیت کو ایک اچھا آپ سمجھ لو اچھی راہ دکھا سکیں۔ تو ہمارے اگر دیکھو تو یہ 100 سالہ زندگی ہے، 70 سے 80 سالہ پیریڈ کے اندر کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہو سکا، یا جو پیدا ہوئے ہیں ان کو اتنا زیادہ دبایا جاتا ہے کہ جو سینسیئر ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ میرے خیال میں جس طرح کی قوم ہوتی ہے اس کو ویسا ہی لیڈر ملتا ہے۔ تو اگر ہر عورت جو ہے، اگر ہر خاتون وہ اپنے لیول پہ کوشش شروع کر دے اور اپنے بچے کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دے کہ وہ بڑا ہو کر لیڈر، اور وہ اس کے اندر پرابلمز جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کیپیبلٹی آ سکے، تو پھر ہی ہم لوگ بچوں کو کے اندر لیڈرشپ اور ویژنری بنا سکتے ہیں ان کو۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے، اور جس طرح سے ریڈ کلر کے لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر سبسکرائب کا بٹن دبائیے، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر دیجئے، تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے جائیں، اور ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔